دوستو، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرزا جہلمی جو کہ ہر بات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں، اور آج ہم ان کی اس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والے ہیں جو کہ مفتی راشد محمود صاحب حفظ اللہ ان کی باتوں کا کس طرح سے جواب دیتے ہیں، جو کہ ان کا کہنا ہے، اور مرزا جہلمی اس بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی آپ سنیں گے، اور مفتی راشد محمود صاحب حفظ اللہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ تعالی ہم وہ بیان بھی سنیں گے۔ چلیے سنتے ہیں اس ویڈیو کو۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی کی طرف سے بے باکیوں، دیدہ دلیریوں اور جسارتوں کا سلسلہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء اللہ کے حوالے سے مرزا جہلمی نے جو نازیبا کلمات کہے، ان کلمات پر ابھی تک مصر ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور توبہ اور رجوع کی توفیق مرزا جہلمی کو نصیب نہیں ہو رہی۔ ابھی لیٹسٹ مرزا جہلمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے نیا بیان دیا، اور اس میں یہاں تک کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امت پر احسان نہیں کہ نبی نے خدا کا تعارف کروایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبی کو بھیجا، نبی کا احسان نہیں ہے کہ نبی نے خدا کا تعارف کروایا۔ مرزا جہلمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن امت ہونے کا انکار کیا، اور نعوذ باللہ تعالیٰ یہ بات کہہ کے مرزا جہلمی نے ایک بہت بڑی جسارت کا ارتکاب کیا ہے۔ یقیناً قرآن و سنت کے، اسلام کے یکسر خلاف مرزا جہلمی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور مرزا جہلمی پر شرعی طور پر اس پر توبہ مرزا جہلمی پر فرض ہے کہ مرزا اپنے اس بیان سے توبہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے محسن ہونے کا مرزا جہلمی نے انکار کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہی مرزا جہلمی جب اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اپنے ریسرچ پیپر 5B کو اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ میں نے امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایٹم بم پڑھ لیجئے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں اللہ کے بندے، میں ایڈی وڈی جناب امت دے اوتے احسان کیتا ہے، اللہ نے میرے کو یہ کام لیا ہے، کوڑ کے میں نے یہ کام کیا کہ میں نے ریسرچ پیپر 5B لکھ دیا، اور مجھے جو کڑن تھی میں نے یہ پیپر لکھ کے امت پر احسان کیا۔ مرزا جہلمی امت کا محسن اس بنیاد پہ کہ 5B ریسرچ پیپر لکھا، اور مرزا جہلمی اپنے بابا مولوی اسحاق فیصل آبادی کو کہتا کہ ان کا میرے اوپر احسان ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلیں میں آپ کا حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ مرزا جہلمی پر باب اسحاق کا احسان ہے، بقول مرزا جہلمی کا پوری امت پر احسان ہے، لیکن نعوذ باللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا امت پر احسان نہیں۔ یہ مرزا جہلمی کا دوگلا پن اور دوہرا معیار آپ اندازہ کریں کہ اپنے آپ کو محسن امت مان رہا ہے، اپنے بابا اسحاق فیصل آبادی کو اپنا محسن مان رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محسن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو سچ فرمایا تھا امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا تعارف کروایا، حضور کا امت پر احسان ہے۔ خدا امت کو رسول کے ذریعے سے ملا، قرآن امت کو رسول کے ذریعے سے ملا، ایمان رسول کے واسطے سے ملا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں جو کچھ ملا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا امت پر یہ احسان، حضور محسن اعظم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو خدا کا تعارف کروایا، اور مرزا جیلمی نے کس ڈٹائی کے ساتھ، کس دیدہ دلیری کے ساتھ، کس جسارت کے ساتھ منہ کھول کے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ احسان نہیں ہے کہ حضور نے خدا کا تعارف کروایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزا جیلمی کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ احسان نہیں ہے کہ حضور نے خدا کا تعارف کروایا، اب اس جملے کو قرآن و سنت اور جو عقلی دلائل ہیں ان کے سامنے رکھیں تو مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور مردود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بہت بڑی جسارت ہے۔ اس پر احادیث موجود، روایات موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا محسن سمجھتے تھے، اور اس میں تو کسی مسلمان کو تردد اور شک ہو ہی نہیں سکتا۔ معروف حدیث ہے، میلاد شریف کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی اور سنن نسائی کے اندر وہ حدیث ہے، اور اس کے جو الفاظ یہاں میرا مستدل ہے وہ سنن نسائی کے اندر، میرے پاس یہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے جو کتاب چھپی ہے سنن نسائی، اس کی 5436 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ایک حلقہ بنا کے ایک چھوٹی سی مجلس جا کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو آ کے پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا؟ تو انہوں نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، حضور ہم نے جلسہ اس لیے کیا تاکہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہاں دعا کریں اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں اس پر جو اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت دی، ومن علینا بکا، اور آپ کے ذریعے سے جو ہم پر احسان کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کریں۔ ومن علینا بکا، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، یعنی حضور امت پر اللہ کا احسان بن کے تشریف لائے۔ حضور سراپا احسان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے امت پر احسان کی صورت میں بھیجا، اور مرزا جیلمی کہتا ہے کہ حضور کا کوئی احسان نہیں ہے امت پر کہ خدا کا تعارف کروایا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث، غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال آپ کو ملا آپ نے مؤلفۃ القلوب کے اندر تقسیم فرما دیا، وَلَمْ يُعْطِ الْأَنصَارَ شَيْئًا، اور اس میں سے انصار کو حضور نے عطا نہیں فرمایا۔ جب انصار نے دیکھا کہ باقی لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا اور ہمیں عطا نہیں فرمایا، فَكَأَنَّمَهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ، گویا کہ انہوں نے اپنے دل میں کوئی چیز محسوس کی کہ لوگوں کو ملا اور ہمیں نہیں ملا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں نے تمہیں رستے سے ہٹا ہوا نہیں پایا، پس اللہ نے تم کو میرے ذریعے سے ہدایت دی، وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی، تم گروہ در گروہ الگ الگ تھے، پس اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، وعالتاً فاغناکم اللہ بی، تم بے سر و سامان تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا۔ کلما قال شیئا، جب بھی نبی پاک علیہ السلام کوئی بات فرماتے تو انصار صحابہ کہتے اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں، اللہ بھی احسان کرنے والا اور اس کا رسول بھی سب سے زیادہ احسان کرنے والا۔ ہر بات پہ صحابہ یہی کہتے اہل مدینہ انصار کہ اللہ و رسولہ امن، اللہ و رسولہ امن، اللہ زیادہ احسان کرنے والا ہے سب سے زیادہ، اور اس کا رسول سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہمارے لیے محسن اعظم ہے، حضور کا سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر احسان ہے کہ حضور کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، حضور کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جمع کر دیا، اور حضور کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں غنی کر دیا۔ مرزا جیلمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رسول کا امت پر کوئی احسان نہیں ہے کہ رسول نے امت کو خدا کا تعارف کروایا، اپنا احسان مانتا ہے کہ میرا احسان امت پہ یہ ہے کہ میں نے 5B ریسرچ پیپر لے کے امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔
میرے دل میں قرن تھی اور میں نے بڑی محنت سے یہ ریسرچ پیپر تیار کیا اور میں نے امت میں بہت بڑا احسان کیا۔ آپ خود اپنے آپ کو محسن امت مان رہا ہے، اپنے بابا اسحاق جعلوی کو اپنا محسن مان رہا ہے، لیکن مرزا جلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محسن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو صحیح فرمایا تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح